اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ بزدار، اور میرے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم صاحب، جو کہ آج فطرت الہندوستان کے متعلق جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمارے سوالات کا جو ہے جواب دیں گے۔ آج بات ہوگی فطرت الہندوستان پہ۔ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ جو ہے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے آپ سے، میر یار بلوچ جو ہے بھارتی وزیر دفاع کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ہیربیار مری جو ہے اسرائیل سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں مصطفیٰ، یہ جو میر یار بلوچ جیسے شخص ہے، یہ میر یار بلوچ جیسا ایک شدت پسند ہے، ایک انتہا پسند ہے، جسے بلوچستان میں آنے کی ہمت اور غیرت نہیں ہے، یہاں پاکستان کی سرزمین پر آ کر پاکستانی قانون کو فیس کرنے کی، پاکستانی قانون کا مقابلہ کرنے کی جس میں ہمت نہیں ہے، جو بگوڑا باہر مفرور بیٹھا ہوا ہے، وہاں اسائلم کے نام پر مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ یہ بلوچستان کے کبھی نہ مفاد میں رہے ہیں ایسے شخص، نہ کبھی بلوچستان کی یہ بلائی چاہتے ہیں، نہ ان کو بلوچستان کی ترقی سے غرض ہے، نہ ہی یہ بلوچستان میں کبھی امن چاہتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ مقصد ہے کہ بلوچستان ہمیشہ ترقی کے منازل میں پیچھے رہے، بلوچستان ہمیشہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہے، بلوچستان ہمیشہ کٹتا رہے، بلوچستان ہمیشہ جلتا رہے، بلوچستان ہمیشہ دہشت گردی کے لپیٹ میں رہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو بہادر مائیں ہیں، بلوچستان کی جو بہادر بہنیں ہیں، بلوچستان کے جو محب وطن بیٹے ہیں، بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، وہ ہمیشہ ان کے جھوٹے نعروں کے پیچھے، ان کے نام نہاد جھوٹی آزادی کے جنگ کے پیچھے، ان کے نام نہاد جھوٹی آزادی کی تحریک کے پیچھے ہم لوگ بھٹکتے رہیں۔ ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہے، لیکن بلوچستانی عوام ان کو پہچانتی ہے۔ بلوچستانی عوام ان کے اس جال میں کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ بلوچستانی عوام جانتی ہے کہ یہ باہر ملک میں بیٹھ کر وہاں اپنے اس نام نہاد آزادی کی جنگ کے نام پر، اپنے اس نام نہاد آزادی کی تحریک کے نام پر ہمارے خون کی سوداگری کر کے، ہماری نسلوں کی سوداگری کر کے، ہماری پہچان کی، ہماری سرزمین کی سوداگری کر کے یہ لوگ وہاں صرف اپنے آقاؤں سے، اپنے بیرونی آقاؤں سے، اپنے سہولت کاروں سے چندہ وصول کر رہے ہیں، چندہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سوداگری کر کے وہاں پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، پوری دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو بلوچستانی نوجوان ان کو جانتے ہیں کہ یہ بلوچ نہیں ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ بلوچ کے ہمدرد نہیں ہے، یہ بلوچ کے بہتری میں نہیں ہے، یہ بلوچ کی بلائی کبھی بھی نہیں چاہتے۔ یہ صرف دشمن کے اہلکار ہے، یہ دشمن کے ہتھیار ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ بلوچستان کے وہ مکروہ اور سیاہ چہرے ہیں، یہ بلوچستان کے وہ منافق ترین چہرے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے گھروں کے چولہوں کو جلانے کے لیے، اپنی سستی سیاسی شہرت کے لیے، اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق تما دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب وقت آ چکا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو یہ پہچاننا ہوگا، بلکہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہماری آزادی کی تحریک ہے، یا یہ جو ہماری جنگ کی تحریک ہے، وہ انہی دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان کے بہکاوے میں نہ سکیں، ہمیں ان کے ذہن سازی کا حصہ نہ بن سکیں۔ میں سمجھتا ہوں آزادی ان نسلوں کو ملتی ہے، ان قوموں کو ملتی ہے، آزادی جو بہادر ہوتے ہیں، جو اس طرح کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، آزادی حلم سے ملتی ہے، آزادی شعور سے ملتی ہے، حصول سے ملتی ہے، جو کہ الحمدللہ ہمیں مل چکی ہے۔ ہم 1947 سے ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم اپنے دشمن کو آج للکار بھی رہے ہیں، ہمیں شعور آ چکا ہے، ہم اپنے دشمن کو پہچان چکے ہیں۔ تو یہ جو دشمن ہے یہ بلوچ نہیں ہے، یہ غدار ہے، اس کے رگوں میں غداری ہے، اس کے نسلوں میں غداری ہے، اس کے خون میں غداری ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے تمام مذموم ہزائم کو بلوچستان کی سرزمین پر کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم اس دشمن کا ضرور انشاءاللہ خاتمہ کریں گے۔ بی این ایم کے جو لوگ ہیں وہ لندن کی سڑکوں پہ جو ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن انہی کے لوگ اگر پاکستان میں جو موجود ہیں وہ پاکستان کے قانون کی بات کرتے ہیں، ان کی جو سیاسی پارٹیاں جو ان کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں وہ بھی پاکستان کے قانون اور آئین کی بات کرتی ہیں، کہ یہ تضاد نہیں؟ دیکھیے، یہ جو بی این این جیسے دہشت گرد گروہ ہے جنہیں بلوچستان کی سرزمین پر افواج پاکستان نے سبوتاج کر کے رکھ دیا، میں ان لاکھوں ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے بہادر بیٹوں نے بلوچستان کی سرزمین پر ان کو ناکام بنانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں کیپٹن کاشف کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں کیپٹن قدیر کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں لیفٹیننٹ محب کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے بیٹوں نے بلوچستان کی دھرتی پر ان کی خاتمے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب اس بزدل دشمن کو یہ احساس ہوا
ہوا کہ یہاں پر اب میری مزید چل نہیں سکتی، تو یہ لوگ اپنے بوریاں بستر باندھ کر روتے ہوئے یہاں سے مفرور ہو گئے، وہاں یہودیوں کے، وہاں ہندوؤں کے، وہاں کافروں کے پاؤں میں گرے، ان کے قدموں میں گرے، ہمارے نام پر جھوٹی من گڑت کہانیاں سنا کر وہاں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی، اور وہاں یہ لوگ آج مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، رات کو تاریک کمروں میں یہ صبح تک ناچتے ہیں، اور صبح جب یہ صبح کی روشنی ہوتی ہے تو لندن کی سڑکوں پر یہ جا کر پاکستان کے خلاف ہرز آسائی کرتے ہیں، یہ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، یہ بلوچستان کے محب وطن بلوچ اقوام کو رسوا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جسے ہم کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو دہشت گرد وہاں گئے ہیں، جب ان کو ان کی ناکامی نظر آتی ہے اب بھی، کیونکہ ہم ان کو للکارتے ہیں، یہ چاہے دنیا میں جہاں بھی چھپ جائیں ہم ان کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو رسوا و ذلیل و بے نقاب کرتے رہیں گے۔ تو پھر پاکستان کی دھرتی پر، یہاں پاکستان میں موجود مہرنگ لانگو جیسی دہشت گرد خواتین یا سمیدین جیسی منافق ترین عورتیں ہیں، جو یا اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ایک منافق خاتون ایمان مزاری جیسی جو نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار بنی پھرتی ہے، تو انہی دہشت گردوں کے حق میں یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہی دہشت گردوں کے حق میں یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دہشت گردوں کی بیٹیاں، یہ دہشت گردوں کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں، یہ دہشت گردوں کے سیاسی چہرے، یہ دہشت گردوں کے چیخنے چلانے والے چہرے کس حق سے، کس حیثیت سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ کس معاشرے میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ دنیا کی ہر قانون، دنیا کا ہر آئین، دنیا کا ہر ملک تمہیں بولنے کا حق دیتا ہے، تمہیں اظہار رائے کا حق دیتی ہے، تمہیں فریڈم آف اسپیچ کا حق پاکستان کی ریاست بھی دیتی ہے، لیکن اس فریڈم آف اسپیچ کو تم اپنی دہشت گردی کے لیے، پاکستان دشمنی کے لیے، دہشت گردوں کے حق میں لیے، اپنی دہشت گردی پھیلانے کے لیے بطور ایک لائسنس استعمال نہیں کر سکتے۔ تم اپنی اشتعال انگیزی کے لیے، اپنی اس دہشت گردی کے لیے سے استعمال نہیں کر سکو گے، بلکہ بلوچستان کے نوجوان اب تمہیں بے نقاب کریں گے، ہم ہر محاذ پر تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم پوری دنیا میں تمہیں بے نقاب کریں گے، تمہارا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم صرف دہشت گرد ہو، تم دہشت گردوں کے ہتھیار ہو، اور ہم بلوچ قوم ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم دنیا تک اپنی امن کی آواز کو پھیلائیں گے، ہم پوری دنیا میں تمہاری ان چہروں سے، یہ تم نے جو نقاب پوش تمہارے چہرے ہیں جو تم نے نام نہاد انسانی حقوق کے پیچھے چھپائے ہیں، ان کو بے نقاب کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ فطرت الہندوستان کے کچھ لوگ، بلکہ پورا فطرت الہندوستان سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے، کیا حکومت کو ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے فتنت الہندوستان کی کٹ پتلیوں کو، فتنت الہندوستان کے دہشت گردوں کو، بلکہ ان کی سیاسی پراکسیوں کو، مہرنگ لانگو جیسی عورتوں کو، سمیدین جیسی منافق عورتوں کو اب اس بات کی احساس ہو چکی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کو پوری احساس ہو چکی ہے کہ اب ہم افواج پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اب افواج پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم اب افواج پاکستان کو للکار نہیں سکتے، افواج پاکستان کے بیٹوں کو اب اپنی بزدلانہ کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بزدل دشمن اس حد تک گر چکا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیجیٹل وار کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ابھی یہ سوشل میڈیا کے اسپیس کے ذریعے ہم سے لڑنا چاہتا ہے، تو یہ دشمن اس حد تک گر چکا ہے۔ تو میں ریاست پاکستان کو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو سائبر اسپیس، جو ہماری سائبر کمیونٹی ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کریں، تاکہ ان کے جھوٹ کو، ان کی مکاری کو، ان کی فریب کو، ان کی اشتعال انگیزی کو روکا جا سکے، اس سے ریئل ٹائم میں بلاک کیا جا سکے، اسے آگے دنیا میں پہنچنے سے پہلے کچل کر ختم کر دینا چاہیے۔ ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ریاست پاکستان اپنے بیانیے کو گھر گھر تک پہنچائے، ریاست پاکستان ایک مہم کا آغاز کرے اور بلوچستان کے نوجوانوں کو، ہم جیسے محب وطن نوجوانوں کو اس کا حصہ بنائیں۔ ہم بلوچستان کے ہر گلی میں جائیں گے، ہم ہر محلے میں جائیں گے، ہم ہر شہر میں جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ریاست کا جو بیانیہ ہے، ریاست کا جو پیغام ہے، اسے گلی گلی پہنچائیں گے کہ ہمارا ریاست ایک پرامن ریاست ہے، ہمارا ریاست ایک رحم دل ریاست ہے، ہم پرامن اقوام ہیں، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد صرف جھوٹ پھیلاتے ہیں، یہ صرف من گڑت کہانیاں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ریاست کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے، ریاست کو چاہیے کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ یوٹیوب ہے یا ایکس ہے یا فیس بک وغیرہ ہے، ان کے ساتھ اپنا ایک ایسا نظام بنائے جس کے ذریعے ان کے جھوٹ کو گھنٹوں میں آگے پہنچنے سے پہلے چند سیکنڈز میں روکا جا سکے، ختم کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے حمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ایک پوری منظم جنگ کی ضرورت ہے۔
اچھا، اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ پاکستان کو خارجی اور اس کو قومی بیانیے کو مضبوط بنانے کے لیے داخلی اور خارجی سطح پہ جو ہے اپنا موقف واضح کرنا چاہیے تاکہ ان ایسی پراکسیز کا جو ہے خاتمہ ہو سکے؟ دیکھیے، بلوچستان کی سرزمین سے میں ریاست پاکستان کو پیغام دیتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. بلوچستان کی ماہیں، بلوچستان کی بہنیں، بلوچستان کی بیٹیاں تمہارے ساتھ، تمہارے شانہ بشانہ افواج پاکستان کے سنگ کھڑے ہیں. اب ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک واضح اور ایک منظم اور وہ کہتے ہیں نا ایک جرأت مندانہ پالیسی اپنائے، اور وہ پالیسی پوری دنیا میں ایسی اپنائی جائے، ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ وہ صرف رد عمل پر مبنی نہ ہو بلکہ وہ عمل پر مبنی ہو. اور یہاں اندرونی طور پر پاکستان کے اندر ہمارے بلوچ بھائیوں کو، ہمارے محب وطن بلوچ اقوام کو اس سے یکجہتی کا، اس سے تحفظ کی احساس آئے، اور وہ تحفظ اور یکجہتی محسوس کرے، اور بین الاقوامی سطح پر، خارجی سطح پر پوری دنیا ہماری ہمن پسندیدگی سے واقف ہو اور پوری دنیا کے سامنے ہمارا موقف واضح طور پر آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس حکمت عملی میں چند ایسے نکات ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ ہماری بین الاقوامی سطح پر جنگ لڑے، بین الاقوامی سطح پر ہماری جنگ لڑی جائے، ہماری اس طرح سے دفاع کی جائے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری دنیا میں ان دہشت گرد ممالکوں کے جیسے کہ بھارت اور اسرائیل جیسے دہشت گرد ملک ہیں جن کے ایجنسیاں را اور موساد یہاں بلوچستان میں اپنی سیاسی کٹ پتلیوں کے ذریعے، اپنی سیاسی پراکسیوں کے ذریعے، اپنے دہشت گردوں کے ذریعے، اپنے ہی کرائے کے پالے ہوئے قاتلوں کے ذریعے کارروائیاں کرتے ہیں کہ ثبوت پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر فراہم کرے، پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کرے، پوری دنیا میں دہشت گرد ماہرنگ لانگوں کی فنڈنگ کی آڈٹ کرائی جائے، پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. ایک عام بندہ ہے، ایک عام سا سیاسی بینر نہیں بنوا سکتا، تو پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ مسلح ان کے جلس و جلوس، یہ پیسہ آخر کہاں سے رہا ہے، یہ کہاں سے رہے ہیں. دوسری بات، ہم یہاں پر ایک اور نقطے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان سیاسی دہشت گردوں کا خاتمہ ضرور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کی خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے. پوری دنیا کو اس بات کی علم ہے کہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے، دہشت گرد سمیع دین دہشت گرد ڈاکٹر محمد دین کی بیٹی ہے. تو ڈاکٹر مالک بلوچ کس منہ سے، کس حیثیت سے ان کو پاکستان کی بیٹی یا بلوچستان کی بیٹی قرار دے رہا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے، پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل ٹھکانہ اور ان کا اصل سہولت کار اور اہلکار ہندوستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسے بزرگ سیاسی شخصیت کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے. بلوچستان اسمبلی میں موجود ام کلثوم نامی ایک خاتون ہے جس کے تعلقات ماہرنگ فیملی سے بھی ہے، شاید یہ ان کی گھرانے سے ہی تعلق رکھتی ہے، وہ ہمیشہ ان کے حق میں آواز بلند کرتی ہے. تو یہ منافقت کی سیاست اب چھوڑ دینی چاہیے. جب بلوچستان میں ہم بلوچ کا خون بہتا ہے، جب بلوچستان میں ابھی کئی خواتین بلوچستان کے جیلوں میں موجود ہیں، ان کے لیے کبھی یہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ جب بلوچستان کی سرزمین پر ہمارا خون بہتا ہے، ہمارے گھروں کو حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جب ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان اسمبلیوں میں، ان ایوانوں میں ہمارے لیے کیوں آواز نہیں اٹھتا؟ صرف انہی دہشت گردوں کے لیے یہ لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں. جب میں کہتا ہوں دودہ خان کا جو بیٹا ہے ظفر زہری، ان جیسا ایک شخصیت، پوری دنیا جانتی ہے کہ بشیر زیب ایک دہشت گرد ہے، ایک دلال ہے، ایک دلار ہے، ایک بگوڑا ہے، ایک مفرور بزدل ہے، پہاڑوں میں چھپا ہوا ایک دہشت گرد ہے. وہ بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ کے پکارتا ہے. یہ وہی شخصیات ہے جو ایک طرف سرکاری ملازمت کے پیسے لے رہے ہیں، لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں. ان کو ہم اسمبلیوں میں کیوں بیچتے ہیں؟ اپنی ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے، اپنی بات پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے. تو لوگ اسمبلی کے فلور کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی ان دہشت گردوں سے حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی شخصیات ہے جو ایک طرف بوریوں میں بھرے ہوئے پیسوں کو لیتے ہیں، ایک طرف یہ لوگ فنڈز کے لیے روتے ہیں، سرکاری مراحات کو یہ عیش و راحت سے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، سرکاری پروٹوکولز کا مزہ لیتے ہیں، یہ لوگ سرکاری پروٹوکولوں میں یہ لوگ سفر کرتے ہیں. دوسری طرف یہ لوگ ان دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ریاست کے پیسوں سے تمہاری گھروں کا چولہا جلتا ہے، اس ریاست کے ایندھن سے تمہاری گاڑیاں چلتی ہے، اس ریاست کے گھروں میں تم آج آباد ہو، تم رہ رہے ہو. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم بلوچستان کے نوجوان ہار چکے ہیں، اب ہم اپنی ریپریزنٹیشن خود کریں گے. یا تو تم اسمبلیوں سے استعفے دے کر چلے جاؤ گے، یا تو آپ ہماری صفوں میں شامل ہو کر ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان دہشت گردوں کے خلاف صدا بلند کرو گے. میں سمجھتا ہوں اب بہت ہو چکا ہے. اب یہ دیکھنا نہیں چاہیے، اب سوچنا نہیں چاہیے کہ کرنا کیا ہے. اب کچھ کر گزرنا ہے،
اگر اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ریاست پاکستان کو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فتنۃ الہندوستان کو کچلنا چاہیے، فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی رہنماؤں کو، ان کے سیاسی سپورٹرز کو، ان کے اہلکاروں کو، ان کی سیاسی پروکسیوں کو بھی ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ شکریہ عدنان سلیم صاحب، جو ہے آپ نے کھل کے بات کی ہے۔ ناظرین، عدنان سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو بالکل بھی رعایت نہیں دینی چاہیے، ان کے خلاف کھل کے کارروائیاں کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پاکستان کو اور ریاست کو، پاک فوج کو چاہیے کہ بلوچستان میں ایک باقاعدہ مہم شروع کرے ان کے خلاف آگاہی، جس میں ہم بھی حصہ بننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے یہ آفر کی ہے، اور اسی طرح انہوں نے میریار اور بلوچ اور ہیر بیار مری پہ بھی جو ہے کھل کے بات کی ہے، اور انہوں نے ان کی جو مفادات ہے اس پہ جو ہے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔